الله وبركاته. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرغوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. حضرات محترم، آج کی اس نشست کے لیے جو انتخاب کیا میں نے وہ سورۃ اللیل ہے. چھوٹی سی سورت ہے، معانی کا سمندر ہے. آخری مکی صورتیں ایسی ہی ہیں، تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، بلاغت کی انتہا ہے ان صورتوں کے اندر، کیونکہ مخاطبین کا لحاظ رکھا گیا ہے. مخاطبین مشرکین مکہ تھے، وہ تو اپنے سوا ہر ایک کو گونگا سمجھتے تھے. تو قرآن کریم نے بھی جو مکے میں صورتیں قرآن کریم کی اتری ہیں ان میں بلاغت باقی صورتوں کی نسبت زیادہ نظر آتی ہے، بہت زیادہ. تشبیہات ہیں، استعارات ہیں، بہت زیادہ. یہی ایک صورت مکی صورت ہے، سورۃ اللیل. اس کے اندر زندگی کے مقاصد اور اس کے انجام کو سامنے رکھا گیا ہے، اور عجیب انداز سے تشبیہات سے کام لیتے ہوئے بات کی گئی، اور انتہائی اختصار کے ساتھ پوری زندگی کا نقشہ کھینچا گیا. سب سے پہلے زندگی کے مقاصد پہ گفتگو ہوئی ہے، زندگی کے طرز زندگی پہ گفتگو ہوئی ہے کہ طرز زندگی ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہے. دنیا میں دو ہی طرز زندگی ہیں. اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ایک طرز زندگی ہے کہ آپ کو اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. مرضی کے مطابق وہ حلال بھی آ سکتا ہے، مرضی کے مطابق حرام بھی آ سکتا ہے. جیسے اگر کفار اسلامک بینکنگ کو اڈاپٹ کر لیں تو مسلمان تو نہیں ہو جائیں گے نا. جو چیز اچھی لگے لے لیں، چاہے وہ اسلام کے مطابق ہو نہ ہو. یہ ہے ایک طرز زندگی. ایک طرز زندگی یہ ہے کہ آپ پھونک پھونک کے قدم رکھیں، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی نامرضی کیا ہے. بس دنیا میں یہی دو ہی طرز زندگی ہیں. انہی کا کلیش آپس میں چلا آ رہا ہے. اس لیے کلیش آف سویلائزیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے خارج کی دنیا میں. تہذیبوں کا تصادم یہ سب سے بڑی بکواس ہے دنیا کی. تہذیبوں کا کوئی تصادم نہیں، صرف دو تہذیبوں کا تصادم. اسلام کی شناخت مسخ کی جاتی ہے اس طرح، ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر ہے. بس ایک طرف اپنی چاہی زندگی ہے، من چاہی زندگی، ایک طرف اللہ کی چاہی زندگی ہے، رب چاہی زندگی. یہی دو طرز زندگیاں ہیں، بس یہی دو طرز زندگی ہیں. اور یہ دو طرز زندگی آپس میں دن رات ہیں، آگ پانی ہے. پھر جو یہ دو مختلف طرز زندگی ہیں ان کا انجام بھی دن رات کی طرح مختلف ہے. یہی ساری اس چھوٹی سی صورت میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے. طرز زندگی مختلف، لہذا طرز زندگی کا انجام بھی مختلف. اور پھر آگے یہ بتایا گیا ہے یہ طرز زندگی جو مسلمان بھی اپناتا ہے اپنی مرضی سے نہیں اپناتا. غور و فکر کرے اللہ کیا چاہتے ہیں پھر اپنا لے. نہیں، اسلام کے بنیادی خط و خال اس کو عطا کر دیے گئے ہیں، اس میں اسے غور و فکر کی کوئی اجازت نہیں. یہ نہیں کہ بندہ غور و فکر کرے اللہ ایک ہے کہ دو ہے، اور اس کی فطرت کو جو بائے دو ہے تو دو، تین ہے تو تین. نہیں، فکس پیراڈائم اس کو دے دیا گیا ہے. یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں. آنا ہے تو پھر مکمل طور پہ آنا ہوگا.
تو آگے اس صورت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رب چاہی زندگی گزارتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی نیت صرف ٹھیک ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے انتخاب کرتے ہیں. کہا نہیں، اس کا انتخاب بھی ہم ہی کر کے دیتے ہیں. یہ ہے پیراڈائم آف لائف، یہ ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس پہ تم نے چلنا ہے. منظور ہے تو چلو، نہیں منظور ہے تو نہ چلو. یہ تمہارے اختیار میں ہے، چلنا نہ چلنا. انجام تمہارے اختیار میں نہیں ہے. چلو گے نجات پاؤ گے، نہیں چلو گے بڑھتی ہوئی آگ کے اندر اوندے منہ گر پڑو گے. آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میری نیت ٹھیک ہے، اس کے بعد فیصلے خود کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں، نیت ٹھیک ہونے کے ساتھ نیت سے پہلے علم کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. نیت درست ہونے کے ساتھ نیت کے بعد عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے. نیت درمیان میں پائی جاتی ہے، اس کے دائیں بائیں علم اور عمل ہے. ایک بندہ جانماز کے ساتھ کتے کو باندھ کے نماز پڑھتا تھا. حکایات جھوٹی بھی ہو سکتی، سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا ان حکایات کے لیے، جس سبق آموز ہوتی ہیں. جانماز کے ساتھ کتے کو باندھ کے نماز پڑھا کرتا تھا. کسی نے پوچھا یہ کیا کام کر رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے دین کی تعلیمات یہ ہیں حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو. تو قلب کتے کو کہتے ہیں، اس لیے میں کتا رکھ کے نماز پڑھتا ہوں. اس نے قلب اور قلب میں، قاف اور کاف میں فرق ختم کر دیا. اس نے قلب کو قلب سمجھ لیا، کتا. بعض لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا قلب عباس، تو بعض اس کو قلب عباس لکھتے ہیں. وہ آپ کی مرضی، عباس کا دل بننا یا عباس کا کتا بننا. اللہ نے تو ہمیں انسان بنایا ہے، اس لیے عباس کا دل بن جائے تو اچھا ہے، عباس کا کتا نہ بنے. قاف ہوتا ہے قلب، دل کو کہتے ہیں. یہ ہے نیت اس کی بڑی اچھی تھی لیکن علم اس کے پاس نہیں تھا. آپ کی نیت بہت ہی اچھی ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ ریڈ لائٹ کو کراس کر رہے ہیں. آپ کو ملکی قانون کا پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں دائیں طرف جانا ہے کہ بائیں طرف سے چلنا ہے. نیت آپ کی بہت بڑی، بہت اچھی ہے. تو صرف نیت کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے. نیت کی بنیادوں میں سے ہے نیت سے پہلے علم صحیح ہو، نیت کے بعد عمل صحیح ہو، تب نیت پروان چڑھتی ہے. تب نیت کو نیت کہتے ہیں. انشاءاللہ نیت پہ اللہ نے چاہ کسی اور وقت بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہ. اس کے اندر بہت سے گوشے ہیں، میں اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. صرف سورہ لیل پہ میری بات کی چل رہی تھی کہ دو طرز زندگی ہیں بس، دونوں مختلف، آگ پانی دن رات، دونوں کا انجام بھی مختلف، آگ پانی دن رات. اور آگے یہی بات ہوئی ہے کہ یہ ہدایت بھی اللہ نے خود عطا کر دی ہے، اس میں تمہیں چوں چراں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی پہ پھر آخر میں مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دی گئی ہے اس صورت کے اندر. تو سنتے جائیے. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، دین کا علم نصیب فرمائے، دین پر عمل نصیب فرمائے، اور اس دین کو آگے پہنچانے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اس دین پر اللہ غیرت اور حمیت نصیب فرمائے. آج کے اس معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے، دین کا فہم ہونے کے باوجود دین کی غیرت بیدار نہیں ہوتی. ماں کو گالی پڑ جائے غیرت بیدار ہوتی ہے، دین کو گالی پڑ جائے غیرت بیدار نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا المیہ ہے اس معاشرے کا، بہت بڑا المیہ.